خواتین و حضرات آداب، اردو گھر کے اس خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر لیاقت جعفری صاحب۔ آپ تمام حضرات جو غزل سننے میں اور غزل پڑھنے میں یقین رکھتے ہیں وہ لیاقت جعفری صاحب کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت لیاقت جعفری صاحب دلی میں ہیں اور یہ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہی دوحہ قطر سے مشاعرہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور جب کوئی اچھا شاعر مشاعرے کی طرف جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ اس فضا میں، مشاعرے کی جو فضا ہے اس میں کہیں کسی اچھے شاعر کی شاعری دب کر نہ رہ جائے اور مشاعرے کا جو ماحول ہے وہ اس کی اچھی شاعری کو خراب نہ کر دے۔ جس طرح ہم مشاعرے آج کل دیکھتے ہیں، جس طرح کے کوی سمیلن اور مشاعرے ہوتے ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں کہ شاعری کے نام پہ کیا کیا ہوتا ہے، اور ہم لیاقت جعفری صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مشاعرے میں شاعری کے نام پہ کیا کیا ہوتا ہے، یا شاعری ہوتی ہے، یا جب اچھا شاعر مشاعرے کی طرف جاتا ہے تو شاعری اچھے شاعر کی خراب ہوتی ہے، یا وہ مشاعرے کی فضا کو کچھ بدلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیاقت جعفری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اردو گھر کے لیے وقت نکالا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ ابھی ایک مشاعرہ پڑھ کے دوحہ قطر سے ہندوستان واپس آئے ہیں۔ بس یہ بتائیے گا، آپ ہندوستان میں بھی مشاعرے پڑھتے ہیں، ہندوستان کے سامعین جو ہیں اور ہندوستان کے باہر جو سامعین ہیں ان میں کس طرح کا فرق آپ محسوس کرتے ہیں شاعری کی سمجھ کی سطح پر؟ مشاعرے کا جو سامع جی جی فرق کی جہاں تک بات ہے، شاید ہم اس انٹرویو سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے۔ دیکھو، جو باہر سامع ہے نا وہ ہندوستان والا ہی ہے۔ باہر جو اردو کا مشاعرہ سن رہا ہے یا مشاعرہ دیکھ رہا ہے وہ وہی ہے جو تارکین وطن کے حوالے سے وہاں پہ موجود ہے، اور روزگار کے سلسلے میں زیادہ تر یہ لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے قطر کی بات کیا، یا ابھی اس کے بعد جو ایک سیریز آف مشاعرات ہے گلف کی مختلف اسٹیٹس میں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہی ہیں جو ہندوستان سے گئے ہیں اور جو پاکستان سے آئے ہیں۔ اب فرق ہے ایک لحاظ سے کہ جب آپ یو پی میں مشاعرہ پڑھتے ہیں یا دہلی میں مشاعرہ پڑھتے ہیں یا ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں مشاعرہ پڑھتے ہیں اور پھر وہاں جا کے مشاعرہ پڑھتے ہیں، تو یہ دو جو سننے والے طبقے ہیں، ان میں ایک طبقہ یہاں پہ ہے جو آپ میلے ٹھیلے والے مشاعرے میں دیکھتے ہیں، جو آ گیا ہوتا ہے، جس کے لیے لکھنا پڑتا ہے کہ فری ہے مشاعرہ، آپ آئیے دیکھیے۔ وہاں پہ جو طبقہ ہے باہر کی دنیا میں، جو میں اب اندازہ کر پایا دوحہ قطر سے، اور جو ایک اندازہ مجھ کو ہوا، اور جو اب باقی جو چیزیں ہیں جو یار دوستوں سے سنتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں زندگیوں میں بہتر ہیں، اچھے خاصے عہدوں پہ، مرتبوں پہ، بزنس میں کافی دور تک پہنچے ہیں، اور ان کے لیے مشاعرہ محض ایک انٹرٹینمنٹ ہے، وہ جسٹ ایک ایکٹیویٹی ہے، جیسے کوئی سمیلن ہوتا ہے، جیسے میوزک کا کوئی پروگرام ہو گیا، جیسے کوئی آرٹ ایگزیبیشن ہوگی، اسی طرح ایک مشاعرہ بھی ان کے لیے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارا یہ جو مشاعرہ ہے، یہ جو جس کو آپ کہہ لیں ایک طرح کی آرٹ فارم بن چکا ہے، اس میں اور جو لکھی ہوئی شاعری ہے اس میں فرق کرنا ایک شاعر کو یہ علم ہونا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے میں بھی وہ کوشش کرنے میں مصروف ہوں اور سمجھنے میں مصروف ہوں کہ آخر یہ کیا ہے، یہ دو دنیائیں ہیں، کہ ایک شاعری ہم وہ کرتے ہیں جس کا اکیڈمک پوئٹری کہا جاتا ہے، جو بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں پڑھی جائے گی، اس پہ پی ایچ ڈیز ہوں گی، یا لوگ اس کے اوپر بات کریں گے، یا فاروقی صاحب، نارنگ صاحب، وارث الوی، یہ لوگ اس کے اوپر، وارث صاحب نہیں رہے، تنقید لکھیں گے۔ اور ایک وہ شاعری ہے جو آپ کو مشہور کرے گی، مقبول کرے گی، شہرت دے گی۔ دونوں شاعری اسی نے کرنی ہے جو شاعر ہے بہرحال۔ تو بیک وقت جیسے آپ کے ذہن میں جو خدشات ہیں وہ ہر ایک شخص کے ذہن میں، میرے ذہن میں بھی ہے۔ ایک بات آپ نے یہ مجھے پوچھی کہ اچھی شاعری کتنی رہ پاتی ہے اس مشاعرے میں جانے کے بعد، تو یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ اچھی شاعری کس کو کہتے ہیں، اچھا کیا ہوتا ہے، کس چیز کو اچھا کہا جاتا ہے۔ وہ شاعری جو لوگوں کو پسند ہے، جو بھیڑ کو پسند ہے، جو ایک بہت بڑے طبقے کو پسند ہے، وہ اچھا ہے، یا وہ اچھا ہے کہ جو ایک محدود طبقے میں پسند کی جاتی ہے اور باقی طبقے کو سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بھی آرٹ فارم یا کوئی بھی لٹریچر کی صنف لے لیں، مجھے لگتا ہے ترسیل بہت بڑا اس میں ایک، اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہے، اس وقت ہم کیمرہ کے اوپر بیٹھے ہم دونوں، اور آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ویژول بھی ہو رہا ہے، اور پھر یہ نیت بھی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کو دیکھے گا بھی، تو یہ جو ایک کمیونیکیشن ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے، وہ مجھے لگتا ہے ایک میڈیم مشاعرہ بھی ہے، ایک میڈیم ٹیلی ویژن بھی ہے، ATV اردو سے ہم دیکھتے ہیں مشاعرہ،
تو مشاعرہ وہ جو دکھ رہا ہے، مشاعرہ وہ جو لکھا جا رہا ہے، ایک وہ، اور شاعری جو کی جا رہی ہے، ان دونوں کو الگ رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں کوشش کر پا رہا ہوں ان دونوں کو الگ کرنے کی. اور میں جہاں پہ سنجیدہ محفلیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں وہ چیز نہیں پڑھتا ہوں جو مشاعرے میں پڑھی جاتی ہے. اور مشاعرے میں بہرحال وہی چیزیں پڑھتا ہوں جو مشاعرے. گویا آپ یہ مانتے ہیں کہ مشاعرے میں جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ شاعری نہیں ہے جو آپ سنجیدہ محفل میں یا اس طرح پڑھیں گے. بالکل. مشاعرے کی شاعری آپ ایک الگ طریقے سے کرتے ہیں. بالکل. اور کچھ وہ شعر جو آپ کو لگے گا کہ جس پہ پی ایچ ڈی ہو یا آنے والی نسلیں پڑھیں اور سنجیدہ آڈینس میں آپ اس کو سنا سکیں، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ہاں بالکل الگ چیز ہے. جیسے زمرد بھائی، میں آپ کے ساتھ اور ہم جیسے 10 لوگ بیٹھ جائیں، اور وہ جو ہم بات کریں گے اور جو کیفیت وہاں پہ بنے گی، وہاں پہ آپ آمادہ ہوں گے وہ سننے کے لیے. اور پھر اس کے اوپر چرچا ہوگی، اور اس کو ایک وشے بنایا جائے گا، اور اس کی پرتیں کھنگالی جائیں گی، اور استعارہ اور تشبیہات اور وہ سب چیزیں. مشاعرے میں یہ نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ سیکنڈوں میں کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے فوراً واہ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور 20 شاعر ہوتے ہیں، اور 20 کے 20 نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے. اور وہ ایک طرح کی کیفیت ہے. اور پھر جو طبقہ وہاں پہ آیا رہتا ہے، جو میں نے ایک نوٹس کرا ہے کہ جو طبقہ مشاعرہ دیکھنے آتا ہے، جو ابھی بھی مشاعرہ کلچر میں رہتا ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ مشاعرہ دیکھنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم خوش ہوں گے، وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا، وہاں پہ وہ وچار ومرش والا کوئی چکر نہیں ہے. جی. وہ مسجد والی کوئی بات نہیں، کوئی تبلیغی نظام ہے یا کوئی باریکیاں یا تکنیکی طور پہ بحث ہونے والی اس مدعے کے اوپر. بس یہ ہے کہ لوگ گئے ہیں، کولڈ ڈرنک ساتھ رکھی ہوئی ہیں، کافی بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور مشاعرہ بھی سن رہے ہیں. جی. اور پھر اکنامکس بھی جڑی ہوئی نا اس کے ساتھ پیسہ بھی جڑا. اور اچھا خاصا آپ بہتر جانتے ہیں کہ مشاعرے میں کتنی تیزی کے ساتھ پیسہ آیا. جی. ان لوگوں نے کم سے کم اتنا تو یہ کیا ہے کہ وہ، ہم تو غالب کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ وہ اپنی پینشن کے لیے کلکتہ دوڑتا تھا، اور آج ہمارے لیڈنگ شاعر 1 لاکھ روپے لیتے ہیں ایک مشاعرے کا، اور مہینے میں 10 دفعہ 1 لاکھ لیتے ہیں، اور جہاز کی ٹکٹیں الگ سے لیتے ہیں، اور باقی وہ سب ہے نا. اس میں جب اقتصادیات آ جاتی ہے تو ایک شاعر کے لیے یہ ایک بزنس بھی بن جاتا ہے. جی. میں اپنے بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کچھ نہیں کرتے، جو بزنس مین نہیں ہیں، جو پروفیسرز نہیں ہیں میری طرح، یا جو کوئی جاب نہیں کرتے ہیں، صرف مشاعرہ پڑھتے ہیں، اور سال بھر مشاعرہ پڑھتے ہیں، اور لگاتار مشاعرے میں بلائے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے برخلاف میرے جیسے لوگ بھی ہیں جو باضابطہ جاب کرتے ہیں. اگر ہمیں مشاعرہ ملے گا، ہو سکتا ہے ہمیں چھٹی نہ ملے تو ہم نہیں جائیں گے. تو ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہ ایک طبقہ خاص طور پہ جو پروفیشنل مشاعرے باز ہے، وہ بھی ادب میں ہے کہیں نہ کہیں. لیکن میں آپ کو دل سے ایک بات کہوں، مجھے مشاعرے نے قبولہ ہے. میں مشاعرے کے خلاف ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے مشاعرہ ورلڈ نے تھوڑا سا چہرہ مہرا دیا ہے. لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے وہاں پہ اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں اس میں تھوڑا سا کامیاب ہو پا رہا ہوں. دیکھیے فرد احساس صاحب بھی مشاعرہ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اب وہ بھی تواتر سے پڑھ رہے ہیں مشاعرہ. یا پاکستان کے کچھ لوگ، لیکن فرد احساس صاحب جو اب مشاعرہ پڑھ رہے ہیں ویسے شعر بھی کہہ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھا آدمی اچھا نہیں لگتا ہمیں. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فرد احساس جو اس طرح کی کمال کی شاعری کر رہا ہے، لیکن جب مشاعرے میں آتا ہے تو وہ شاعری نہیں سناتے ہیں جو اصل فرد احساس سنا ہی نہیں پائیں گے. کیسے سنا پائیں گے؟ تو نیکسٹ مشاعرہ نہیں پڑھ پائیں گے. جی. جی. مطلب فرد احساس صاحب کے پاس 2 4 6 8 10 غزلیں ایسی ہیں کہ پھڑکتی ہوئی غزلیں، جس میں وہ 10 15 منٹ باندھ کے رکھتے ہیں آڈینس کو. تو یہ ایک طریقے سے فرد احساس صاحب یا فرد احساس صاحب جیسے جو لوگ ہیں. نہیں، لیکن ہم نے جیسے ہم گفتگو کہیں اور جانی تھی، کہیں اور جا رہی ہے. جیسے ہم شارق کیفی کو پڑھتے ہیں، شارق کیفی کی نظمیں پڑھتے ہیں، شارق کیفی کی غزلیں پڑھتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ شارق کیفی مشاعرے میں نظمیں سناتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں. تو ایک شاعر ہمارے پاس ہندوستان میں ایسا بھی ہے جو ابھی تک جس نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، جس کی شاعری ہم پڑھتے سنتے ہیں، اس کو بھی آڈینس قبول کرتی ہے. تو کیا آڈینس کے لیے شاعر بدل جائے یا شاعر کچھ تربیت کا کام کریں؟ شارق کیفی کی آپ نے مثال دی، امیر امام کی مثال ہے، ابھیشیک شکلا کی مثال ہے. میں بھی کچھ حد تک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم وہی لوگ ہیں جو مشاعرے میں شاعری پڑھنے کا حوصلہ کر پا رہے ہیں، ہمت کر پا رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں. اب مشاعرہ بھی الگ الگ طرح کا ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جیسے شاعر الگ الگ ہیں، اسی طرح مشاعرہ بھی الگ الگ. ایک سنجیدہ، میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے آرگنائزیشنز کا، جہاں پہ شارق کیفی مشاعرہ پڑھتا ہے اور ہٹ ہو جاتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جہاں پہ شارق کیفی مشاعرہ پڑھتا ہے اور وہاں نہیں چل پاتا ہے. شارق کیفی سے مراد ہے ہم سارے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ مشاعرہ بھی 2 3 الگ فرنٹس پہ چل رہا ہے. سنجیدہ شاعری کا ایک الگ دیوان پنپ رہا ہے، اور بہت اچھا. ہم سب حیران ہیں پچھلے 6 8 سال میں جب سے سوشل سائٹس آئی ہیں، پاکستان کے جتنے نئے شاعر ہم نے کو سننے میں، تہذیب حافظ اور یہ سب پارٹی علی زریون وغیرہ، اور ہندوستان میں بھی یہ جو ایک طبقہ ہے، میں بار بار امیر امام کا نام لیتا ہوں، ابھیشیک شکلا، اور 4 6 8 10 نام ہیں ہمارے پاس.
یہ جو ایک طبقہ پنپا ہے، تیزی کے ساتھ ابھرا ہے اور باضابطہ اپنے دم پہ، اپنے خم پہ ٹک رہا ہے، یہ بھی سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور ٹرینڈنگ اور برانڈنگ کا زمانہ ہے۔ اور ایک اچھا لکھنے والا شاعر اب یہ جان چکا ہے کہ صرف اچھا لکھنے سے کام نہیں ہوگا، لکھنا بھی ہے اور دکھنا بھی ہے۔ اب وہ میڈیم آپ کے پاس کون ہے اور آپ کہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور اس میں جوڑوں گا، وہ جو ایک طبقہ ہے نا جو کہتا ہے جی ہم وہ مشاعرہ نہیں پڑھتے ہیں اور ہمیں وہ مشاعرہ نہیں چاہیے، بیسیکلی وہ اس مشاعرے میں فٹ نہیں۔ فٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کے 10 4 6 8 10 وجہ ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ ہی نے انٹرویو کیا تھا شاید منور رانا صاحب، جس میں انہوں نے فاروقی صاحب کے حوالے سے کچھ کہا ہے نا۔ تو مشاعرہ تو سارے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، سب یہی مشاعرہ پڑھنا چاہتے ہیں، جو خراب مشاعرہ نے یہی پڑھنا چاہتے ہیں، اسی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اپنے ایک رولز ہیں سیٹ کیے ہوئے۔ وہاں پہ مثال کے طور پر اگر 200 آدمی سے شاعری کر رہا ہے ہندوستان میں، مشاعرے والی شاعری، اس میں بھی 20 25 ہی دکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہی ٹکتے رہتے ہیں، باقی کمپٹیٹیو ورلڈ ہے، اور اس میں اس نے بھی گھسنا ہے جو طبقہ ہم کہتے ہیں جو کہ سنجیدہ کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ہوڑ لگی رہتی ہے، احترام کرنا چاہیے ہر طریقے کا۔ کسی بھی، مجھے لگتا ہے بری سے بری فلم میں بھی آپ کو اچھا گانا مل جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، یہ سوشل سائٹس کا آپ نے ذکر کیا، اور سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے اس نے بہت پچھلے 7 8 سال میں مجھے لگتا ہے کہ اردو کے حق میں یہ بہت بہتر ہوا ہے۔ جہاں رسائل تک بہت ساری چیزیں محدود ہو گئی تھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو رسم الخط میں بھی بہت ساری سائٹس ہیں اور بے شمار چیزیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان سب چیزوں پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ لیاقت جعفری کی سوشل میڈیا پہ ایک جنگ بھی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اردو رسم الخط نہ جانتے ہیں، نہ مجھے لگتا ہے کہ ان الفاظ کی تہوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، لیکن وہ استعمال کرتے ہیں اردو کے بہت سارے الفاظ۔ اب ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں جو اردو نہیں جانتا ہے وہ ہندی میں شعر لکھ رہا ہے یا رومن میں لکھ رہا ہے، وہ اردو کا شاعر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور ایسے بے شمار نئے لڑکے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ملتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شاعری ہمارے سامنے ہے، جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے، اس لفظ کی پوری اپنی ایک تہذیب ہے اس سے واقف نہیں ہے، اور کسی شاعر نے اگر کوئی لفظ بڑھتا ہے تو وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اردو سے واقفیت ان کی اس قدر نہیں ہے، تو کیا ہم یہ مانیں کہ وہ اردو کے شاعر ہیں یا نہیں ہیں؟ اردو، بلکہ اردو اور ہندی بھی، بلکہ ہندوستانی بھی، یہ تینوں کا ملغوبہ آپ سمجھ لیں، تینوں چہرہ مورا بدلتا رہتا ہے ان کا، کون کب کہاں اوور لیپ کر رہا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو ایک طبقہ ہے نا جو حروف تہجی ہی نہیں سیکھنا چاہتا، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے کہ یہ نہیں سیکھنا چاہتا ہے، اس کے برخلاف اے بی سی ڈی میں ہی کام چلانا چاہتا ہے، اور رومن میں ہی وہ غزل کو جی اے زیڈ اے ایل لکھنا چاہتا ہے، جی ایچ اے زیڈ اے ایل بھی نہیں لکھنا چاہتا، جو غین اور غاف کی بھی تمیز مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اس کے خلاف ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ جو الگ سے فرینچ بھی سیکھتا ہے، اسپینش کا ڈپلوما بھی کر لیتا ہے، اور اس کو چاہیے نا کہ وہ اردو میں بھی، اردو، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اردو کے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے جو حروف ہیں یہ تصویریں بھی ہیں، شکلیں بھی ہیں۔ جب آپ مستقبل لکھتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے باضابطہ، وہ ایک ڈرائنگ بنتی ہے بڑی خوبصورت۔ جب آپ نہج لکھتے ہیں، جب آپ دریافت لکھتے ہیں، جب آپ بازگشت لکھتے ہیں، تو وہ لفظ اپنے آپ میں ایک چہرہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا ایک لڑکا بازگشت لکھ رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے جی وہ بانی نے شعر میں کہیں بازگشت باندھا ہے، پھر وہ جاتا ہے اور وہ آپ ہی کی کسی ایک ویب سائٹ کو کھولتا ہے، بازگشت کے معنی دیکھتا ہے، پھر اس کو انڈیلنا شروع کرتا ہے۔ بازگشت کے ساتھ ایک پروسیس ہے، اس لفظ کے بننے میں ایک صدی لگی ہے، آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے یہ گشت کیا تھا، یہ باز کیا ہے، پھر یہ بازگشت کیوں ہوا۔ یہ بات کوئی بھی نیا لڑکا نہ تو سوچنے کی ہمت کرنا چاہتا ہے، نہ وہ اس طرف جانا چاہتا ہے، وہ ڈائریکٹ مصرع طرح پکڑ کے اس کے اوپر شعر کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے مطلب یہ تو شاعر بننے والی بات ہے، شاعر ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک لڑکا جو مکتب مدرسے سے اگر نہیں بھی چلا لیکن اردو میڈیم سے آیا، اس کے گھر میں اردو پڑھی جاتی تھی، وہ دینی کتابیں پڑھ کے اردو سیکھا ہے، یا وہ اردو اخبار پڑھتا رہا ہے، یا اس کے والدین اردو والے تھے، تو اس کے ہاں وہ زیادہ رچا، جیسے آپ نے شاعری کیفی کی ہم بار بار مثال دے رہے ہیں، تو اس کے ہاں وہ وجدانی کیفی وجدانی کے گھر سے چلا ہوا ایک پورا پروسیس ہے، اس لیے وہ شاعری کیفی ہو جاتا ہے۔
اس کے برخلاف کوئی اور آدمی ویسا نہیں ہو پاتا. میرے گھر میں آپ کو پتہ ہے 13-14 لوگ ہم ماسٹرز ہیں ایم اے میں, ہم سبھی لیکچررز پروفیسر ہیں اردو کے. ہم نے ہمارے والدین نے مکتب مدرسہ پڑھایا, تو وہ ایک فرق تو رہے گا. اس فرق کو وہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پچھلے 50-60 سال سے ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن ان کو جس زبان میں نام کرنا ہے, غزل لکھنی ہے, غزل تو اردو میں ہی لکھنی ہے آپ لوگوں نے, تو اردو سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور بڑا آسان ہے میرے خیال, بڑے بڑے سمپل کورسز ہیں. آپ کی ویب سائٹوں پہ آج کل آموزش جیسے پروگرام آ چکے ہیں, تو وہاں سے تو ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے, جنگ ہے, بحث ہے. میں تو الجھ جاتا ہوں, میں اسی لیے الجھ جاتا ہوں کہ آپ نے اردو غزل لکھنی ہے اور اردو نہیں پڑھنی ہے اور اردو نہیں سیکھنی ہے. یہ ایک افسوس کا مقام ہے. اور یہ جو رومن میں اردو لکھی جا رہی ہے, میں خود بھی لکھتا ہوں, یہ جو ہندی میں دیوناگری میں اردو لکھی جا رہی ہے پرشین اسکرپٹ کو, یہ سب جو بحثیں ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. میں خود 2 4 6 8 نام ایسے بتا سکتا ہوں جن لڑکوں نے اردو سیکھی. جی بالکل, بہت سارے ہمارے دوست ہیں, ہے نا, مہندر ثانی جیسے لڑکے, بلوان جیسے لڑکے, تو جنہوں نے اردو سیکھی باضابطہ, اور اب وہ شاعری کر رہے ہیں, تو آپ کو دکھ بھی رہا ہے وہ ایک کچھ ہے اسپیشل. وہ جو ابھیشیک شکلا کی میں بار بار مثال کرتا ہوں, مجھے پتہ اردو وہ تو خیر تھا ہی اردو بیک گراؤنڈ سے. تو اگر میں ہندی میں آج کویتا لکھنا, مکت چھند لکھنا چاہتا ہوں یا کچھ بھی, مجھے کم از کم پتہ ہونا چاہیے نا یہ کیا ہے. یہ تو بحث کا وشے, اور اس پہ بحث ہوتی رہنی چاہیے. لیکن لوگ آ جاتے ہیں, نہیں جی بات تو کنوے ہو رہی ہے, یہ کمیونیکیشن کا ٹائم ہے, باتیں جا رہی ہیں, تیزی سے جا رہی ہیں, بی فور یو آپ لکھو, بی اور 4 اور یو کر دو, ہوگی. اس پہ بحث جاری رہے گی, اور آپ کو بھی یہ پسند نہیں ہوگا, سیدھی سی بات. بے شک آپ سوال کرتے ہیں, لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہیں نہ کہیں اس زبان اور ڈکشن کی وراثت کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. سر اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, یہ اکثر میں نے جتنے شعراء حضرات کا انٹرویو کیا ہے, میرے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ ترقی پسند تحریک سے لے کے اس کے فوراً بعد جدیدیت تحریک یا رجحان. ترقی پسند تحریک میں 5 6 8 نام بہت بہترین شاعری, جدیدیت میں 8 10 نام جو بہت اچھے شاعر ایک سے بڑھ کر ایک. اس کے بعد ایک پورا خلا ہے جس میں ہمیں کوئی 1 2 نام ہمارے سامنے آتے ہیں, جس میں فرحت احساس کا نام ہے, اس کے فوراً بعد شاعری کیفی کا نام ہے, یا اس سے فرحت صاحب کے ساتھ اسد بدایونی کا نام ہے. اس طرح کے اکا دکا نام ہمیں ملتے ہیں. نعمان شوق ہے, نعمان شوق. اس کے فوراً بعد جب ایک گیپ تو ہے, لیکن ہوا کیا ہے کہ اب اس وقت اتنے لوگ شاعری کر رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں, اور آپ کی بہت گہری نظر رہتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو, کیونکہ رسائل ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اپنا کام کر چکے ہیں, اچھا یا برا جتنا کام رسائل نے کرنا تھا وہ کر چکے, وہ سمٹ چکا سب معاملہ. اب یہ ہمارے پاس جو شاعری آتی ہے یہ سوشل سائٹس اور فیس بک اور ٹویٹر وہیں سے ہو کے آتی ہے. اب اتنے زیادہ شاعر ہو گئے ہیں اس زمانے میں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے پوری اردو کی تاریخ میں اتنے نہیں ہوں گے جتنے اس وقت ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ہر 1 گھنٹے کے بعد کوئی نیا نام آتا ہے جو ہم نے پہلی بار سنا ہوتا ہے, اور اچھا ہوتا ہے. تو اس بھیڑ میں شناخت کر پانا اچھی شاعری کی, اچھے شاعر کی, ایک طرح سے ایک مشکل کام تو ہو ہی گیا ہے. تو کس طرح یہ بیریئر ہو کوئی ایسا جہاں چیک اینڈ بیلنس ہو, جہاں سے کچھ چیزیں چھن کے ہمارے پاس آئیں اور ہمیں لگے نہیں کہ شاعری ہے. ورنہ جتنا کوڑا کرکٹ ہے ہمارے لیے, ایک عام آدمی کے لیے تو پوری شاعری ہی ہے. ہاں, یہ غضب کی بات آپ نے کہی, اور میرے ذہن میں بھی یہ بات چلتی رہتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس رسالے تھے, جریدے تھے, ہے نا, ایون کہ شاعر تھا ایک الگ لیول پہ, لیکن شبخون ایک الگ لیول پہ تھا. لکھنے والے شاعر اور اس کے قاری کے درمیان ایک ایڈیٹر ہوتا تھا. ایڈیٹر کی میگزین ہوتا تھا, اور وہ طے کرتا تھا کون سی غزل چھپے کون نہ چھپے. تو وہ چھانٹنی ہوتی رہتی تھی. شمس الرحمان فاروقی غزلیں ٹالتا رہتا تھا, لاتا رہتا تھا, یا کیا رکھنا ہے یہ فیصلہ شمس الرحمان فاروقی کرتا تھا. پورا ہندوستان پاکستان لکھ رہا تھا, شب خون کو بھیج رہا تھا, لیکن وہاں چھانٹنی کا کام شمس الرحمان فاروقی کر رہا تھا. اور سامنے جو 50-60 غزلیں ہر میگزین میں آ رہی تھی ہر مہینے, وہ وہاں کی نمائندہ غزلیں کہلائی جاتی تھیں. یہ جو بیچ والا آدمی ہے نا, یہ نکل گیا, ایڈیٹر نکل گیا, ایڈیٹر نکل گیا, جس نے ایڈٹ کرنا تھا, جس نے اچھا اور برا چھاننی والی بات ہے وہ کرنا تھا, وہ نکل گیا. اب ہو کیا رہا ہے, مصرع ہو رہا ہے, مصرے پہ مصرع ہو گیا, بن گیا شعر, اور فیس بک سب کے پاس ہے, ڈالا اور گیا, چلا گیا, لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس اس وقت وہ موجود ہے. اور اس پہ آپ کے 5 10 15 20 30 کمنٹس آ گئے, اور پھر کچھ ایک لائکس آ گئے, اور واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے کمال, اور ہو گیا اسٹیبلش شعر اس کے مطابق. اب یہ جو 15 یا 20 لوگ کمنٹ کرنے والے, یہ ہیں کون؟
ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون ہے. یہ دکان پہ بیٹھا ہوا کوئی مونگ پھلی بیچنے والا بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک پروفیسر بھی ہو سکتا ہے جامعہ کا, اور یہ ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک انجینئر بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی لڑکی بھی ہو سکتی ہے, ایک یوتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کو اردو کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے لیکن ان 2 مصروں کے سحر میں گرفتار ہو رہا ہے. تو یہ مختلف طرح کی آڈینس جو ہے نا یہ ایک چہرہ بنا رہی ہے اس شعر کے بارے میں جس شعر کے بارے میں شاید وہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس کو. کچھ لوگ ہیں جو 1000ویں مرتبہ ویسا شعر سن رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو غالب میر پورا پڑھ کے آئے ہیں اور وہ آپ کی طرح سن رہے ہیں, اور کچھ لوگ بالکل ٹین ایجر ہیں جو ابھی عاشقی 2 دیکھ کے نکلے. تو یہ جو ریڈرشپ ہے نا, جو سوشل سائٹس کی ریڈرشپ ہے, یہ بھی بڑی مشکوک قسم کی ریڈرشپ ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس شعر کی وہ کتنی صحیح ہے. اگر 50 لائک یا 2 لائک یا 200 شیئرز جو ہیں, کیا وہی اس کی اچھا اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں جو لکھنے والا رائٹر ہے نا وہ تیزی کے ساتھ قید ہو رہا ہے. اس کے لیے وہی اب ماپدنڈ ہے جو لوگوں نے امیجیٹ پسند کیا. میں 2-4 شاعروں کے نام نہیں لینا چاہوں گا, آپ کو پتہ وہ ایک شعر ڈیلی ڈالتے ہیں اور شام تک 50-60 شعر آ جاتے ہیں اور ایک عجیب سا ایک ہنگامہ بپا ہے, اور پھر وہی لوگ مشاعرہ پڑھنا شروع ہو گئے اور وہی بڑی بڑی جگہوں پہ آنا شروع ہو گئے. یہ جو ریڈر ہے نا وہ ریڈر کی رنگا رنگی ہے. ریڈر آج 15 سال سے 30 سال کے بیچ والا بن گیا ہے. اب وہ جو 40 سے اوپر والا پکا ہوا ریڈر تھا وہ تو آ ہی نہیں رہا ہے انٹرنیٹ پہ, نہ اس کو ضرورت محسوس ہو رہی کیونکہ وہ تو نکل گیا. اب یہ جو میڈیم جو نئے لوگ, اور جو آپ نے یہ کہا کہ جدیدیت اور مابا جدیدیت چہرے مہرے 4-6 لوگ دکھتے تھے فکشن میں بھی, پھر اس کے بعد ان کا ایک وہ ایک کلٹ بنتے تھے, ہے نا, وہ نہیں ہو رہا ہے. بھیڑ ہے زبردست آج کل. تو یہ ہو رہا ہے, عزیز نبیل ہمارے ایک دوست ہے, ابھی میں دوحہ قطر میں تھا, میں کافی دنوں تک یہ سوچتا رہا پاکستان کا لڑکا ہے, اس نے کہا نہیں میں انڈیا کو ہوں, ہے نا. یہ میں نے آپ کو مطلب ہمیں یہ بھی نہیں اب پتہ چل رہا ہے کوئی ہندوستان کون پاکستان کوئی یو کے میں. رفیع رضا کو لوگ پاکستان کا سمجھتے ہیں جبکہ وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا. عرفان ستار کینیڈا میں. اب یہ گلوبل ولیج ہے, اب یہ ہندوستان کی بات بھی نہیں رہی. اب ایک بہت بڑی دنیا ہے جس میں شاعری ہو رہی, اور اس میں اردو کی اور انگلش کی شاعری جو اتنی زبردست ہو رہی سب جگہ, انگلش میں بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ جو 4 یا 6 چہرے ابھر کے آتے تھے اور اس تحریک یا اس رجحان کو لے کے آگے بڑھتے تھے, اب کیوں نہیں ہو رہا ہے. اب تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اب تحریکیں بھی ختم ہیں, اب رجحانات بھی ختم ہیں. اب یہی ایک عجیب و غریب طرح کا ایک ہنگامہ آرائی کا ماحول. شاعری ختم ہے کہ نہیں؟ نہیں, ختم نہیں ہے. شاعری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ انسان غضب کی چیز ہے, یہ غضب کی مشین ہے. انسان کا یہ چلتا رہتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ بات میں جوڑنا چاہوں گا زمرد بھائی, آپ کو اچھا لگے گا, کسی بھی زمانے کا ایک بڑا شاعر جو ہے نا وہ اپنے عہد کے اور باقی بڑے شاعروں کو کھا کے بڑا بن جاتا ہے. یعنی غالب کے دائیں بائیں نہ جانے کتنے غالب کل ہوئے, اس کے بعد غالب کا چہرہ ابھر کے آتا ہے. 100-150 سال تک, اس سے پہلے میر تقی میر تھے. آج کے عہد میں جب ظفر اقبال کوئی بنتا ہے تو ظفر اقبال بہت سے اچھے ظفر اقبالوں کو کھاتا ہے, پھر وہ ایک ظفر اقبال. ثاقب فاروقی کی, عرفان صدیقی کی, بانی کی کوئی ڈسکشن نہیں کرتا, ظفر ایک ان کا نمائندہ اور بن جاتا ہے. یہ بڑا شاعر اب آنا اس کے امکانات ختم ہو گئے کیونکہ اب تیزی سے ہو رہا ہے سب کچھ. 1.5 سال میں ایک شاعر آتا ہے, اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اور ایک سب سے مشکل بات یہ ہو گئی ہے سر کہ پہلے ہم کوئی بھی شاعر کو وہ 30 سال کی عمر تک اس کی ہم 10, 12, 15, 20 غزلیں پڑھ لیتے تھے, اور بہت سارے شعراء ایسے ہیں جو 30 کی عمر تک آتے آتے اسٹیبلش ہو گئے تھے, ان کا ایک شعری مجموعہ کم سے کم آ گیا ہوتا تھا. لیکن آج مشکل یہ ہے کہ ایک شخص, بہت سارے ہمارے دوست ایسے شاعری کر رہے ہیں جنہیں ہم پسند بھی کرتے ہیں ذاتی طور پہ, لیکن انہوں نے ابھی تک, ان کی عمر بھی 30 سال, 35 سال, 28 سال ہے, انہوں نے کہی ابھی تک 2-3 غزلیں ہی ہیں, اور ہر مشاعرے میں وہی 2-3 غزلیں پڑھتے ہیں, اور ان کے پاس میرے خیال سے ہیں بھی 2-3 ہی غزلیں ہیں, 6-7 ہیں. تو کیسے طے ہو, یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ کیسے طے ہو کہ بھائی تم ہر جگہ تمہاری یہی غزل سنی جاتی ہے, ہر جگہ تم یہی غزل سناتے ہو, تو تم 5-6 غزلوں کے شاعر ہو. صحیح بات ہے, لیکن ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے تم نے, ایسے کہ تم نے 150-200 غزلیں کہہ رکھی ہیں. ہنگامہ ابھی اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں, یہ ہنگامہ ہی ہے نا. اب میڈیم ہے نا ہمارے پاس, سب کے پاس میڈیم ہے, سب کے پاس کیمرہ ہے, سب کے پاس اپنا ایک اکاؤنٹ ہے, اس سے وہ جتنا ہنگامہ. میں نے وہی کہا نا, پہلے ایک طرح کی محتاجی رہتی تھی, نقاد کا رول بھی اب مائنس ہو گیا. نہیں, ایک مشکل کیا ہے نا, آپ ایک غزل 100 بار پڑھیں, یہاں بھی پڑھیں, دوحہ میں بھی پڑھیں, جموں میں بھی پڑھیں, کشمیر میں بھی پڑھیں, تو غزل تو وہ ایک ہی ہوئی نا, 100 غزلیں نہیں ہوئی 100 بار پڑھنے سے. نہیں ہوئی, صحیح بات. لیکن جب رسائل میں آپ چھپتے تھے تو آپ کی 100 غزلیں جب چھپتی تھی تو وہ 100 غزلیں ہوتی تھی, اس میں سے کم 10, 12, 15 شعر نکلتے تھے.
آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا شکوہ جائز ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے میں اپنا تجربہ بتاؤں، ایک غزل میں دوحہ میں پڑھتا ہوں، ابھی پڑھ کے آیا، کل میں وہ دلی میں پڑھوں گا، آڈینس بدل گئی، سامنے سے سننے والے بدل گئے، ان میں سے ایک بھی وہ نہیں ہے جس نے وہ غزل وہاں سنی تھی، تو وہ ایک لبرٹی شاعر لیتا ہے. جی. اور دوسرا یہ رہتا ہے کہ غزل کلک کر جاتی ہے نا، مشاعرے میں چل جاتی ہے. میں وہ اب نئی ٹرم ایجاد ہم کرتے ہیں، اس غزل میں سلمان خان کی طرح اس غزل میں کک ہوتی ہے ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بار بار مشاعرہ لینا ہے، اسی مشاعرے کی بنیاد پہ نیکسٹ مشاعرہ لینا ہے، پھر اس مشاعرے میں 4 6 8 10 آرگنائزرز بیٹھے ہیں جو مشاعرہ دیکھنے آئے ہیں اور جو چیک کرنے آئے ہیں کہ یہ نیا کون آیا، اس نے وہی ایک ہتھیار آزمانا ہے بار بار. آپ نئے شاعروں کی بات چھوڑیں، یہ جو اسٹیبلشڈ مشاعرے کے 3 4 5 شاعر ہیں، ان کی بھی 5 غزلوں کے علاوہ کوئی غزل سنی آپ نے؟ پچھلے 40 سال سے وہی غزل دہرا رہے ہیں. اگر وہ نہیں بھی دہرائیں گے، لوگ کہتے ہیں وہ پڑھو، ہمیں وہی سننی ہے. تو یہ ایک سپر ڈوپر ہٹ گانے کی طرح غزل بن چکی ہے اور وہی غزل بار بار سنی ہے. ابھی تہذیب آفی کی غزل چرچا میں نے جس کو کہا وہ بیٹھ گیا والی، تو اب وہ میں نے اس کے قریباً 50 ویڈیو دیکھ لیے، تہذیب ہر جگہ وہی غزل پڑھتا ہے. میرے اپنے 2 4 6 اگر ویڈیو وہاں پہ آپ دیکھنا، میں وہی رپیٹ کر رہا ہوں. مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک طرح کی زبردست قسم کی سروائیول کی جنگ. آپ نے جو ہی سپیس چھوڑی 2 لڑکے گھس جائیں گے اس میں، جو جیسے حالات بن رہے ہیں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے، مجھے ایک چیز کہنے میں تھوڑی سی میں خوف نہیں کھاؤں گا، وہ یہ ہے کہ پرفارمنگ آرٹ ہے، جو لوگ پرفارمر ہیں، خراب غزل لے کے بھی آپ اچھی پرفارمنس کر کے غزل کو ہٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے آپ بہت اچھی غزل لکھ کے بھی فیل ہو سکتے ہو. یہ مشاعرے کی ڈائنامکس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شعری نشستیں ہونا شروع ہو جائیں، جیسے آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، جیسے ریختہ نے شروع کیا ہے، جیسے فرحت احساس صاحب کے بارے میں نے سنا 20 لڑکے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں پہ بھی، تو وہ ایک کیفیت جو اب بننے لگی ہے، جو پاکستان کا مزاج ہے. پاکستان میں یہ مزاج ہے کہ وہاں پہ جو نیا شاعر ہوتا ہے اس کو اتنے مواقع ملتے ہیں، نئے سے مراد ہے اچھا شاعر، ہر نیا شاعر نہیں. اگر ہندوستان میں ہم بلکہ ہمیں مشاعرے پہ زیادہ دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. مشاعرہ ایک ورلڈ ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے. میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ اس میں اکنامکس انوالو ہے، مشاعرے میں پیسے انوالو ہیں، مشاعرے میں کچھ لوگوں کا روزگار انوالو ہے. اور پھر یہ ہے کہ چناؤ کے مشاعرے، تہواروں کے مشاعرے، موسموں کے مشاعرے، اس میں اسی طرح کی شاعری بھی ہوگی، اس طرح کی شاعری بھی ہوگی. اور پھر وہ جیسے MLA چننا ہے نا، MP چننا ہے، تو وہ بھی ایک مشاعرہ ہوگا اس میں. تو وہ ایک الگ سی دنیا ہے جس کا ادب کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا، نہ پڑتا تھا پہلے بھی. مشاعرے نے کبھی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کیا تب کو. مشاعرہ آلویز، ایون کہ جب جگر بھی پڑھتے تھے تو مشاعرہ اچھا نہیں سمجھا گیا کبھی بھی. تو مشاعرہ آج بھی اس فاصلے پہ کھڑا ہے. اور میں جب مشاعرے والوں سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی فکر نہیں کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمیں سیریس سنجیدہ والے کیا کہیں گے. انہیں بھی کوئی خاص ٹینشن نہیں ہے اس بات کی. وہ کہتے ہیں ہم نے کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا، ہمارے گولز کلیئر ہے. ایک آخری سوال، یہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں، چاہے وہ مشاعرہ ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، اس میں جو ہنگامے برپا ہیں ادب کو لے کے یا شاعری کو لے کے، مطمئن ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ہو رہے گا، کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. میں تو اس بات پہ یقین کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں، یہ جو ایک گلوبل ولیج تعمیر ہوا جس میں سب کچھ ہونے لگ گیا ہے. پہلے ڈاکٹر ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں، آپ کو پتہ ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، سب اس کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، زکام بھی وہی ٹھیک کرتا تھا، ہڈی بھی وہی جوڑتا تھا. آج ایکسپرٹائز ہے، آج آنکھ کے 3 4 ڈاکٹر ہوتے ہیں، دانتوں کے 6 8 ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ہنگامہ، آپ جس کو ہنگامہ کہتے ہیں، یہ ہنگامہ شاعری کا ہی نہیں ہے، سیاست کا ہنگامہ ہے. سوشل سائٹس نے کمال کر دیے. آپ انٹرنیٹ پہ ہر وقت، انٹرنیٹ پہ، ہمارا گاؤں جہاں پہ کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ آج کل سب کے گھر میں موبائل ہے، اور سب لوگ صبح اپڈیٹ ڈال رہے ہیں، سب واٹس ایپ پہ اپنے سارے لوگ امیجیٹ نیوز سن رہے ہیں. تو یہ ہنگامہ تو ہوتا ہی رہے گا. اب خراب ہے یا صحیح ہے، یا کتنا خراب ہے، یہ کتنا صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اس میں پروموشنل لابنگ بھی بڑی ہوتی ہے. لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، آگے نکلتے رہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ سنا، علی موچم ہمارے بھائی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو لابی ہے، یہ جو گروپ ہے، اور یہ جو مطلب ایک آدمی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور اس کو اتنا، یعنی زمرد بھائی ہم 10 لڑکے ہیں، اور زمرد نے شعر ڈالا، باقی 9 نے کہنا سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ. اور ہم نے دیکھتے دیکھتے، اور ہمارے دیکھے دیکھے اور 50 لوگ آ جائیں گے. بھائی اگر سالم سلیم سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو پھر تو کچھ ہو گئی. تو یہ روش بھی ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ ہم بڑے فیک اور بڑے غلط لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں، محبتیں نبھا رہے ہیں.
اور پھر فیصلے بھی خود ہی دے رہے ہیں، اس کو اسٹیبلش بھی خود ہی کر رہے ہیں، اور نگیٹیوٹی بھی بڑی زیادہ آ گئی ہے، لوگ بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور گرو بھی کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ایک افسوسناک عمل ہے۔ باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو لفظ ہے نا، وہ جو مصرع ہے اور اس کی طاقت ہے، وہ جو کہانی کی طاقت ہے، وہ جو ناول کی طاقت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب رحمان عباس کو دیکھیے، چھوٹی سی عمر میں، آپ پاکستان میں ناطق کو دیکھیے، تو کام تھوڑی رکتے ہیں، اچھا کام، اچھا ادب، اچھا وہ لگاتار آتا رہے گا، اس بھیڑ میں بھی ابھر کے لوگ آتے رہیں گے، اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اور اس میں ایک ہی وقت میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں ہوں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، سنجیدہ شاعری میں بہت اچھے، مشاعرے میں بھی میں بیچ میں کہیں کھڑا ہوں، میرا ایک پورا طبقہ ہے جو سنجیدہ شاعری میں بیٹھا ہے، ایک پورا طبقہ ہے جو مشاعرے میں بیٹھا ہو، تو یہ چلتا رہے گا۔ اور شہرت کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کو جج کرنے کا، اور شہرت بھی ایک بڑا چھوٹا سا یارڈ سٹک ہے، مجھے نہیں لگتا شہرت کوئی چیز ہوتی ہے۔ جی سر۔ ساقی فاروقی صاحب اتنے غضب کے شاعر ہیں، لیکن وہ شاید تنہائی میں بیٹھے ہیں اور ان کا ڈیسیجن ہے، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان کی کتاب میں پڑھیں تو انہوں نے پر خچے اڑا دیے سب کے، تو وہ ان کا فیصلہ ہے۔ اب کسی کا فیصلہ ہے میں ظفر اقبال بنوں گا، ظفر اقبال سب دن رات لکھ رہے ہیں، اس وقت بھی لکھ رہے ہیں، ابھی ان کی 5ویں جلد آ گئی، اور آج بھی اسی تواتر کے ساتھ لکھ رہے ہیں، تو یہ ظفر صاحب کا فیصلہ ہے، وہ فاروقی صاحب کا فیصلہ تھا۔ کسی ایک آدھ کا فیصلہ نہیں جی میں مشاعرے ہی پڑھوں گا اور وہیں سے نکل جاؤں گا، کسی ایک آدھ کا فیصلہ نہیں جی میں تو لکھوں گا ہی نہیں اور بڑا لکھوں گا، اپنے لیے لکھوں گا۔ تو یہ سب ایک ہی وقت میں کافی کچھ چل رہا ہے، لیکن گرد بیٹھے گی، مجھے لگتا ہے 2025 تک، 2030 تک، جب تک یہ گرد بیٹھے گی نہیں، کچھ طے نہیں ہم کر پائیں گے چیزیں ہو کیا رہی ہیں۔ عجیب سا ایک محشر بپا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا۔ لیاقت جعفری صاحب، ہمیشہ کی طرح جب آپ سے بات کرتے ہیں اچھا لگتا ہے۔ فیس بک لائیو بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا، اس سے پہلے ایک انٹرویو کیا، یہ اردو گھر کے لیے آپ کا انٹرویو کیا، اور جب آپ سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ طویل ہو، دراز ہو، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہمیں گفتگو کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ آپ نے اردو گھر کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل کے 2-4 شعر سن لو۔ جی۔ ایک غزل میں میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا ایک الگ سے کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ رونق دامن صد چاک کہاں سے لائیں، واہ، رونق دامن صد چاک کہاں سے لائیں، شہر میں دشت کی پوشاک کہاں سے واہ لائیں، واہ واہ، کیا کہ رونق دامن صد چاک کہاں سے لائیں، شہر میں دشت کی پوشاک کہاں سے لائیں، اور مطلع ثانی دیکھیے کہ گردہائے خس و خاشاک کہاں سے لائیں، گردہائے خس و خاشاک کہاں سے لائیں، اس قدر گردش افلاک کہاں سے لائیں، گردہائے خس و خاشاک کہاں سے لائیں، اس قدر گردش افلاک کہاں سے لائیں، خاک زادے ہیں سو بس ایک ہی رنگت ہے نصیب، خاک زادے ہیں سو بس ایک ہی رنگت ہے نصیب، خود میں صد رنگی افلاک کہاں سے لائیں، واہ واہ واہ، کیا خاک زادے ہیں سو بس ایک ہی رنگت ہے نصیب، خود میں صد رنگی افلاک کہاں سے لائیں، چہرہ مہرا تو بہرحال دمک ہی لے گا، چہرہ مہرا تو بہرحال دمک ہی لے گا، تابش چشمہ نمناک کہاں سے لائیں، واہ واہ، چہرہ مہرا تو بہرحال دمک ہی لے گا، تابش چشمہ نمناک کہاں سے لائیں، گردہائے خس و خاشاک کہاں سے لائیں، رونق دامن صد چاک کہاں سے لائیں، شہر میں دشت کی پوشاک کہاں سے لائیں۔ واہ، بہت بہت شکریہ۔